یہ نہیں. شکر یہ ہے اگر تو نے مرغے سے کھائی ہے تو کم سے کم پڑوس کے غریب کو تیری محنت سے تیری محبت سے کم مرغے سے کھانا نصیب ہو جائے. آ رہی ہے بقرعید، کاٹیں گے بکرے. مکھیا کا کتنے کا؟ 70,000 کا. ٹھیکیدار کا کتنا؟ 60 کا. پورا کٹ کے فریج میں پیک. دیکھا ہی نہیں باہر والے نے. بانٹنے کے لیے بھینس. ہاں یہی تو مسئلہ ہے. تو سمجھ رہے نا میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ میری بات سمجھیں. میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں. میں کچھ سمجھا. بقرعید آئے گی تو کریں گے کیا؟ پورا بکرا فریج میں. اور اگر بھیجیں گے بھی تو ان کے ہاں جن کے ہاں خود بکرا کٹا ہو، تاکہ ہم سری بھیج دیں ادھر سے پائے آ جائیں. ہم پنجے بھیج دیں ادھر سے سینہ آ جائے. اس نیت سے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ، امیروں پوری زندگی کھاتے کھاتے گزر گئی ہے. آج اس بقرعید پہ بھی کتنے غریب انتظار کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو بقرعید کے دن بھی دال بنوا لیتے ہیں، کیونکہ کوئی انہیں 2 بوٹی دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے گھر تو نہیں بھیجتے ہیں، ہم کیوں بھیجیں. ایسے لینے دینے کا کوئی ثواب نہیں ہے. گاؤں کے ایسے غریب تلاش کیا کرو جن کے گھر مہینوں بیت جاتے ہیں، گوشت نہیں بنتا ہے. سب سے پہلے گوشت کے ٹکڑے اٹھاؤ، ان غریبوں کے یہاں پہنچاؤ جن کے بچوں کے دلوں میں گوشت کھانے کی تمنا ہو. جاؤ جا کر کے غریبوں کو دے دو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو اور میں کھائیں گے تو گندگی بن کے چلا جائے گا. اگر اسی کھانے کو کوئی غریب کھائے گا تو بن کے سیدھی اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرا جائے. آبا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. کریں گے انشاءاللہ. صحیح جگہ بھیجیں گے. پوری پائے کے چکر میں تو نہیں رہیں گے. مسئلہ سن لو. اگر 1 7 حصے ہوتے بڑے جانور میں، کتنے؟ 7. ایک صاحب کہہ رہے تھے 3 دن پہلے نا حضور بکرے میں 2 تو ہو ہی جائیں گے. تو میں نے کہا کیوں؟ بولے بال تو بہت ہوتے ہیں اس پہ. تو میں نے کہا اگر بال کا ہی اعتبار ہے تو پھر تمہاری بھی قربانی ہو جانی چاہیے. تم پہ کون سے کم بال ہے؟ ایسا مسئلہ لاتا نکال کے قطعی نیا گرم کڑھیا میں سے نکال کے. کبھی نہیں سنا. کہہ رہا بال زیادہ. ہاں بال زیادہ ہیں. توجہ ہے سارے لوگوں کی. بال زیادہ ہیں. تو کتنے ہوتے ہیں بڑے جانور میں؟ کتنے؟ پیچھے والے بولنے قربانی کر رہے ہو کہ نہیں؟ کتنے؟ 7 حصے. یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ ذمہ دار سارے لوگ بیٹھے ہوئے، امام اور صاحب اور یہ تمام تر لوگ بیٹھے ہیں. پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایک بندے کی نیت بھی اس میں گوشت کی ہوئی نا تو 7 کی قربانی ختم. یارو اس مارے کلی بالک منہ نہ دیکھیں، ختم قربانی. اس مارے کلی یار لوگ کنگے بتاؤ اس کے ہیں آج بھی ترنگے بن نہیں ہیں. سب کی ختم. ایک کی نہیں، سب کی ختم. اس لیے حصے کریں تو وہاں گوشت کی نیت نہیں، اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. کس چیز کی نیت ہونی چاہیے؟ ہاں اللہ کی رضا کی نیت. یہ مت کہنا ارے یارو کل لی انا موٹا جانور اس مارے لائے ذرا گوشت کھانے میں مزہ آگا. ہاں ایک تو کہہ رہا نا الوایا ہی لایا. دیکھ جملے بولے. ہاں کہہ رہا مولانا قسم سے کہہ رہا ہوں ہم بھی گئے تھے نا ایک دن جانور دیکھ. کہہ رہا بکرے کا مزہ آگا اس میں. بکرے کا یہ کنڈیشن ہماری قربانی کی. تو گوشت کی نیت صرف اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. اور فرمایا گیا قربانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اگر پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دو تو اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا قربانی پسند ہے. کریں گے قربانی. 1.5 لاکھ کا موبائل ہے، کہہ رہا حصہ کرنے کا حساب نہ مجھ پہ واجب ہے. 1.5 لاکھ کا موبائل کہہ رہا یوٹیوب پہ دیکھا تھا تو یوٹیوب پہ بھائی نکالا نا 1.5 لاکھ کا موبائل. یہ لینے کا پیسہ ہے، قربانی کرنے کا پیسہ. مکار لوگ ہیں. فرمایا میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے.
یہ ان لوگوں کے لیے جن پہ قربانی واجب ہے اور نہ کرتے ہو. فرمایا وہ عیدگاہ میں نہ آئے. عیدگاہ میں آئے وہ جو قربانی کرے، یعنی وہ لوگ جن پہ واجب ہے اور کر رہے ہیں. جن پہ واجب ہے نہیں کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے. اب بتاؤ، کہہ رہے کر تو لیتا مولانا، 1.5 لاکھ کا قرضہ ہے، ابھی پلاٹ خریدا تھا 70 لاکھ کا، ابھی اسے دے کے نپٹاؤں. او بھائی روٹی کھا رہا کہ نہیں؟ ہاں وہ تو کھا رہے ہوں. جاؤں کدھر؟ ابا سے بھر لیے تھے، آٹا اما نے دے دیا تھا، تیل تو ابا کے کولو کا نہیں ہے، وہ ادھار لے کے لا رہا ہوں، تو لا ادھار کر قربانی. ایسا کوئی بندہ نہیں رہنا چاہیے جس پہ واجب ہو اور بہانہ بنا کے نکل جائے. ثواب جانتے ہو کتنا بڑا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب جانور کا گلا کٹتا ہے اور خون کا قطرہ اس کے گلے سے جدا ہو کے زمین کی طرف آتا ہے، فرمایا زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنے ہاتھ ہی خالی. کریں گے قربانی سارے لوگ انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ. پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، دیکھو تو صحیح دوسروں کے چکر میں کتنے لوگ ہیں. کئی بار تو کہتے ہیں ارے یار محلے سے اتنا آجا وہی نہ کھایا جاتا مولانا. باہر اس لیے بیٹھا تاکہ لوگ دیکھ کے بوٹی دے جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کریں گے قربانی انشاءاللہ. جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں وہ ذرا بتا دیں کتنے صاحب نصاب ہیں اور قربانی کریں گے انشاءاللہ. جن کے نہیں اٹھے ہیں اللہ انہیں صاحب نصاب بنا دے. ہاں اسلام میں 2 باتیں، یا تو لو یا دو. یا تو لو یا دو، زکات لو یا زکات دو. تو کتنے زکات دینے کے لائق لوگ ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ذرا. اب کتنے لینے کے لائق لوگ ہیں وہ اٹھا دیں ذرا. نہیں اٹھائیں گے نا کیونکہ شرم لگتی ہے. ٹھیک ہے جی، اب سن لو میری بات، توجہ ہے سارے لوگ سن لیں. یہ ضروری بات تھی، قربانی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کرے ایک بندے کا دل بھی بدل گیا نا اور اس نے سن کے آج قربانی کر لی نا، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہم سب کو بھی اللہ عطا فرمائے گا. کریں گے انشاءاللہ قربانی؟ کریں گے. کس کے لیے؟ سلامت رہے ماشاءاللہ. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں. لا کے بکرانا گیٹ پہ باندھ دے اور پھر پکڑ پکڑ کے پوچھنا زبردستی. ارے بتا کے تو جاؤ یار. کوئی کتنی جلدی میں نہیں یار وہ ٹائم نہیں نہ یار، بتا کے کچھ تو بتا جاؤ کچھ تو. ارے میری سن جاؤ، 45 کا لایا. ہاں بکرے سے زیادہ خود موٹا ہو رہا. یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی. قربانی کریں اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے. یہاں تک بات دین کی تھی، اب دنیا کی بات بھی سن لو. کوئی بھی قربانی کے جانور کا گوشت یا قربانی کے وقت یا قربانی کرتے ہوئے کوئی فوٹو کوئی ویڈیو نہ لے نہ نیٹ پہ ڈالے. یہ ایک بندہ میری بات سن لے، نہ کوئی فوٹو لے، نہ کوئی نیٹ پہ ڈالے، نہ کوئی ویڈیو بنائے، نہ بکرے سے لپٹا ہوئے. بکرے سے لپٹ کے رو رہا، ماں سے لپٹ کے کبھی نہیں رویا. کنڈیشن دیکھو. ہاں بھائی بکرے سے لپٹ کے رو رہا ہے، اماں روتے روتے مر گئی. باپ بستر پہ پڑے پڑے اسی امید پہ چلا گیا شاید اب بیٹا کے حال پوچھ لے. بکرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا میری بکرائی، وہ سن کہیں تیری نہ ہو جائے. تماشا نہ کر. اللہ کے لیے بکرے سے لپٹ کے رو رہے ہو. حسین نے 71 دے دیے تھے، ایک سے لپٹ کے نہیں روئے. کھل کے اعلان کیا تھا ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہماری کل کائنات بھی اللہ کے لیے ہے. بات میں اس پہ نہیں کروں گا ایک اینکر نے کیا بات کی ہے ابھی بقرعید اور قربانی کو لے کر. بس آپ کو میں نے اشارہ تھا اتنا بول دیا
کہ آپ کوئی بھی فوٹو نہیں ڈالیں. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی ویڈیو نہیں ڈالیں گے, کیونکہ ہماری قربانی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں بات کر رہا تھا باپ بیٹے کے رشتے کی. باپ بیٹے کے رشتے کی. اللہ کے خلیل نے چھوڑا, واپس آئے, حکم ہوا جانا نہیں ہے. 1 سال تک بیٹے سے نہیں ملے. کتنے دن تک؟ 1 سال تک. ہمارا ایک بیٹا اگر کسی مشکل مقام پہ ہے, کبھی خالہ جا رہی ہیں, کبھی خالو جا رہے ہیں, کبھی پھوپا جا رہے ہیں, کبھی نانا جا رہے ہیں, کبھی دادا جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک محبت ہوتی ہے رشتوں کی جو کھینچ لاتی ہے. اس سے کہیں بڑی محبت اللہ کے خلیل کے دل میں ہے. لیکن رب نے کہا نا خلیل تو نے میرے لیے بیٹا چھوڑا ہے, جانا نہیں ہے. 1 سال تک بیٹے کی محبت میں غمگین رہے. 1 سال ہوا, مالک اب تو اجازت دے دے. اللہ نے 1 سال کے بعد کہا جاؤ خلیل بیٹے کو دیکھ آؤ. خیال آ رہا تھا پتہ نہیں بیٹا زندہ بھی ہوگا کہ نہیں. میں نے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا ہے, پتہ نہیں وہ باقی بھی ہوں گے کہ نہیں. کوئی جانور کھا گیا ہو یا بھوک نے مار ڈالا ہو. یہ سارے خیال اللہ کے خلیل میں آ رہے ہیں, دل میں آتے جا رہے ہیں. تیزی سے قدم بڑھ رہے ہیں. اسی مقام پہ سواری آ گئی ہے جہاں پہ رک کر کے اللہ کے خلیل نے آخری بار بچوں کو مڑ کے دیکھا تھا. تاریخ گواہ ہے 1 سال کے بعد جب اللہ کا خلیل آیا ہے, اسی مقام پہ آ کے سواری روکی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں تنہا حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہے, جہاں تنہا حضرت ہاجرہ کو چھوڑا ہے, اب وہاں تنہائی نہیں ہے. ایک شہر آباد ہونے لگ گیا ہے, ایک بڑی بستی لگ گئی ہے, وہاں پہ چشمہ بھی ہے, وہاں لوگوں کی بھیڑ ہے. اللہ کے خلیل دیکھ رہے ہیں, آنکھ میں آنسو ہیں. حکم ہوتا ہے خلیل جا تو رہے ہو لیکن سواری سے اترنا بھی نہیں ہے. بیٹے کو سینے سے نہیں لگانا ہے. وہ بکروں سے لپٹ کے رونے والوں, ان سے زیادہ باپ سے زیادہ بکروں سے پیار کرنے والوں, اللہ کے خلیل کو حکم ہو رہا ہے سواری سے اترنا نہیں ہے. خلیل سواری پہ بیٹھے ہیں. حضرت ہاجرہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے. کیا لگتا ہے جب ہاجرہ نے پہلی نگاہ دیکھا ہے, جو سال بھر سے امیدیں سینے میں دفن تھی وہ ساری ابھر کے باہر آ جاتی ہے. پھر سے امیدوں کا چراغ جلا. میرے سرتاج آ گئے ہیں, شاید یا تو ساتھ رکھیں گے یا ساتھ لے کے جائیں گے. جب تھوڑی دیر کھڑے رکھے, آگے نہیں بڑھے, حضرت ہاجرہ دوڑ کے آ گئی. میرے سرتاج آ جائیے, تھک کے آئے ہیں, تھوڑا آرام کر لیجئے. کہا ہاجرہ اس کی اجازت نہیں ہے. دور سے چاند سے ٹکڑے کو دیکھ رکھے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت ہاجرہ نے بیٹھے بیٹھے آپ کے پیر دھلائے ہیں, پانی پلایا ہے. اللہ کا خلیل الٹے واپس پلٹے ہیں. اب جب واپس آ رکھے ہیں, پھر 12-13 سال کے بعد خواب دکھایا جا رہا ہے, اے خلیل میری بارگاہ میں اپنے اسماعیل کو ذبح کرو. آؤ تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے دیکھو. جب یہ خواب دکھایا گیا, آپ اٹھتے ہیں. آپ نے اٹھ کر کے حضرت سارہ کو بلایا. کہا سارہ, کہا کیا بات ہے؟ کہا بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. کہا کیا ہوا میرے سرتاج؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں, اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پہلے 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں, ہو سکتا ہے یہ اسماعیل کا کفارہ ہو جائے. آپ قربانی اونٹوں کی کرتے رکھے, لیکن پھر برابر خواب آتا رہا. حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اے میرے خلیل جائیے, اب بیٹے کی قربانی دیجئے. آپ اٹھے ہیں, آئے ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس. سنے مائیں بھی سنے جو بیٹوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں, جو اپنی اولاد کو شوہر کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں. حضرت ابراہیم آئے ہیں, آنے کے بعد ابھی بیٹھے ہیں. بیٹھتے ہی کہتے ہیں ہاجرہ میرے بیٹے کو تیار کر دو. کہا کس لیے؟ کہا دوست کے پاس جانا ہے. جیسی اتنی بات کہی ہے, حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلایا دلایا, دولہا بنایا, اور جب تیار کر دیا ہے, ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے سن میرے لال, 12 سال کی محنت کا نتیجہ اب باپ کے سامنے آنے والا ہے. اے میرے بیٹے, راستے میں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, باپ سے آگے نہ چلنا. یہ تعلیم دینی چاہیے عورتوں کو اپنی اولاد کو, جو حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دے رہی ہیں. اے میرے بیٹے, ابراہیم سے آگے نہیں چلنا ہے. سنو وہ تمہارے باپ ہیں, جیسا وہ کہیں ویسا کرنا ہے. ابھی ہاجرہ کو معلوم نہیں ہے کہ ہونے والا کیا ہے. میں مختصر بتاتا چل رہا ہوں. حضرت
हाजरा ने बेटे को तैयार किया, बाप की उंगली पकड़ाई है। हजरत हाजरा की तरबियत देखो, जब आए हैं बेटे को लेके आप मैदान में बैठ के एक पहाड़ से टेक लगा करके कहते हैं बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता तेरी क्या राय है। कुरान ने पूरे वाक़े को अपने सीने में समाया हुआ है। जब इतनी बात बाप ने कही है, अम्मा की तरबियत का असर देखो। बाप ने इतना कहा, बेटा ये भी तो कह सकता था 12 साल के बाद आए हो, बेटे को प्यार करने की बजाय गला काटने की बात कर रहे हो, जब तुमने पाला नहीं है। होते कौन हो गला काटने वाले, लेकिन माँ की नसीहत याद थी। आपने जैसे इतना कहा है, हजरत इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जी बताओ तो सही, छुरी रस्सी साथ लाए हो या मुझे जाके लानी पड़ेगी? अगर साथ लाए हो तो अब मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल लेटे, बाप ने रस्सी निकाली, बेटे के हाथों को बांधा है और उसके बाद अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा रस्सी खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया ये ना समझे बेटा मजबूरी में ज़िबा हुआ था, रस्सी खोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा प्यार खलील ने रब से किया था वैसा ही प्यार इस्माइल ने अपने रब से करके दिया। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद असाई किबला उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरबियत माएं दें बेटों को, ये समझाएं माओं को। बेटों को ये समझाया करो कि बाप से आगे नहीं जाना है, बाप के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, बाप के सामने कभी बोलना नहीं है। ये समझाएं हम अपनी औलाद को। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर माँ ये समझाने लग जाए ना तो बुढ़ापे में किसी बाप के कभी जूते नहीं लगेंगे। कभी जो हमसे कहते हो हम एक रात की तकरीर में सवार दें किसी को, 1 घंटे में हम किसी को बदल दें? नहीं, ये असर माँ की तरबियत और माँ के दूध में होना चाहिए। हजरत हाजरा ने कहा जा बेटे जैसा बाप के, लेट गए। कहते हैं अब्बा ऐसा करो अपने पट्टी बांध लो, अपने पट्टी बांध लो। बेटे क्यों? का बाप होना, कहीं बेटे का चेहरा देख के बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, हाथ कांप ना जाए। अल्लाह अकबर। आपने पट्टी बांधी, बेटे के गले पे छुरी चली, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, वो कट गया। हजरत इस्माइल बच गए। पट्टी खोल के देखा तो दुम्बा ज़िबा हो चुका था अल्लाह का। इस्माइल मुस्कुरा रहा था। तारीख गवाह है, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसी अदा को हज बना डाला है। कहा इब्राहिम तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो सुन, अब जो भी आएगा, जो भी आएगा हज करने आएगा तो तेरी इसी अदा को अपनाएगा। हाँ, इतनी पसंद रब को आई, इतनी पसंद आई रब को, इतनी पसंद आई कि फरमाया फिर महबूब भी मेरा आएगा ना हज करने तो सुन, शहर उसका होगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा। सफा मरवा की सही हो या फिर कुर्बानी हो या फिर शैतान के कंकरी मारना हो, ये सब अल्लाह के खलील की निशानियां और उनकी यादगार है ना। तो आपसे गुजारिश है, माओ से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है, अल्लाह तुम्हें औलाद देना, उसे शोहर के खिलाफ खड़ा ना करना, उसे शोहर के साथ खड़ा करना, उसे शोहर की कमजोरी नहीं, उसे शोहर की मजबूती बनाना। और याद रखना, जो लड़कियां ये चाहती हैं कि हम शहजादी बन के रहें तो वो अपने शोहर को बादशाह बना के रखें, खुद ब खुद वो शहजादी बन के रखने लग जाएंगी। अगर तुम अपने शोहर को मोहताज बना दोगी तो तुम कभी रानी बन के नहीं रह पाओगी। इसलिए कि शोहर की, बीवी की इज्जत शोहर की इज्जत में होती है। तो मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दें। नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो भी काम करें अल्लाह रसूल की रजा के लिए करें। वक्त आ रहा है, तेरी मेरी मौत का भी वक्त आ रहा है, कर लो कुर्बानियाँ। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी मैं 7 कर चुका, अब मुझे कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। 7 नहीं, अगर 70 भी कर चुके और साहिब निसाब हो ना तो आखिरी सांस तक कुर्बानी करना पड़ेगी। मेरे हुजूर हर साल अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाया करते, अपनी उम्मत की तरफ से। या रसूलुल्लाह उम्मत की तरफ से क्यों फरमाते थे कि जो उम्मत में ऐसे भी होंगे ना जिनसे कुर्बानी करने की हैसियत नहीं होगी, फरमाया ऐलान कर दो क़यामत तक उन गरीब उम्मतियों की तरफ से मैं कुर्बानी करके जा रहा हूँ। आज जो साहिबे सरवत लोग हैं उनसे कहूंगा जहां आप अपने नाम की कुर्बानी कर रहे हैं, बीवी के नाम की कर रहे हैं, अब्बा के नाम की कर रहे हैं, अम्मा के नाम की कर रहे हैं, एक हिस्सा मदीने वाले मुस्तफा के नाम का भी डाला करें। डालेंगे इंशाल्लाह? बोले यार डालेंगे इंशाल्लाह।
ایک حصہ حضور کے نام کا بھی حضور نے ہمارے نام کی ہے، ہم حضور کے نام کی بھی قربانی کریں گے۔ اور حضور نے امت کا کتنا خیال فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو قربانی کرنے کا اہل نہ ہو، کمزور ہے، غریب ہے، نہیں ہے اس کی طاقت قربانی کرنے کی، فرمایا سنو، پھر وہ پہلی تاریخ سے لے کر کے قربانی تک ناخون اور بال نہ کاٹے۔ اگر اتنے دنوں تک اس نے اپنے ناخون اور بالوں کو روک کر کے رکھا تو اللہ اس کو بھی حج کا ثواب، قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، قربانی کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جن پر واجب ہے وہ کریں، جہاں اپنے حصے کریں حضور کا بھی کریں، حضور کا بھی کریں۔ حضور ہماری طرف سے آپ کے لیے، ہو سکتا ہمارا مقبول نہ ہو، حضور کے صدقے میں ساتھوں کے ساتھ مقبول ہو جائیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بہت تھک گیا ہوں بھائی، چچا 2 منٹ اور، بس 2 منٹ ہے نا۔ آپ کو میں سلام کرتا ہوں، اس عمر میں بڑے جوان دیکھو ایسے مینڈ پہ بیٹھ گئے جا کے جیسے کمرے ٹوٹ گئی ہیں، اور آپ ابھی تک اتنے مضبوط بیٹھے ہیں۔ وہ بیٹھنا چاہیے پرانے چاول ہو آپ۔ نہیں 1.5 گھنٹہ ہونے والا بھائی، میں 1 گھنٹے سے زیادہ تو میں ڈاکٹر کی مرضی کے خلاف بول رہا ہوں، اور پھر 1.5 گھنٹہ اتنے اچھے لوگ ہیں آپ کے پتہ ہی نہیں چلا کب ہو گیا ہے۔ بس آپ سے میری گزارش ہے، جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ۔ کمیٹی والوں غریبوں کے لیے بھی چندہ کریں گے انشاءاللہ، جو اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے، ان کو بھی انعام دے کر کے پڑھنے والوں کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ دیں گے سارے لوگ انشاءاللہ؟ سارے لوگ ساتھ دیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے حضور کے غلام تمہارے محتاج نہیں ہے۔ حضور کے غلاموں کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، ذرا سی محنت کریں گے تو اپنے وقت کے سب سے بڑے سائنس داں بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے۔ اور امیروں سے گزارش ہے، بس وقت بہت ہے ورنہ بات کہہ کے جاتا، میں بھی تھک گیا ہوں اور سفر بھی لمبا تھا، معاف کیجئے گا، بار بار دہرانا پڑ رہا ہے اس بات کو، اس لیے کہ آپ اصرار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بتا دوں، اسکول ہمارے ہونے چاہیے، کالجز ہمارے ہونے چاہیے، ہاسپٹلز ہمارے ہونے چاہیے۔ ہماری قوم کے پاس پیسہ آ جاتا نا، ڈائریکٹ ہوٹل کھول دیتا۔ البقرہ، ہاں ایسے ہوٹل کھول لیا ہے نا، نہیں اللہ نے پیسہ دیا اسکول کھول دو، اور ایسے اسکول کھولو جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو، ہماری بیٹیاں جاہل بھی نہ رہیں اور ہماری بیٹیاں بے غیرت بھی نہ بنے۔ آئے دن کوئی بھی نقاب اتروا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یار کہاں بھیجیں، پھر بتاؤ کہاں بھیجیں؟ وہ بھیجنا جو ہوٹل کھولا اس میں بھیج پڑھنے، پیٹرول پمپ لگا لیتے ہیں، زیادہ پیسہ آیا بھٹے لگا لیے، ہو گیا کام۔ سب کو اپنی فکر ہے، سمجھ لیں میری بات۔ اللہ نے پیسہ دیا تو اسکول کھولے ایسے جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو، ادھر بھی غیرت ہو ادھر بھی غیرت ہو، ادھر بھی حیا ہو ادھر بھی حیا ہو۔ جب ہماری بیٹی IAS IPS بن کے نکلے تو صرف IAS نہیں بلکہ کنیز فاطمہ زہرا بھی بن کے نکل کے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں یہ کام بھی کریں گے، اور ساتھ میں اپنے مدرسوں کو بھی مضبوط کریں گے۔ ٹھیک ہے، قربانی آ رہی ہے، مدرسوں کا بھی خاص خیال۔ کھال مولوی اوڑھ کے نہیں پہنتے نہیں چلتا ہے، پیسوں سے بچے نہیں پالتا، اس سے دین پلتا، دین۔ اس سے ہمارے بچے عالم بنتے، اس سے ہمارے بچے حافظ بنتے۔ ٹھیک ہے نا؟ قربانی کریں جن پہ قربانی واجب ہے، کمیٹی والے اپنا پورا وہ ذمہ داری نبھا لیں۔ آپریٹر صاحب ہیں بھیا، اس کو تھوڑا ایکو دے دو، تھوڑی آواز دے دو تاکہ میں شجرہ سنا دوں۔ حضرت کا حکم ہو رہا ہے کہ شجرہ سنا دیا دیا، سنیں گے؟ ذرا بول دے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اتنے بڑے مجمع میں آواز بھاری نکل گئی ہے۔ اب ذرا مجمع والے بول دے سبحان اللہ۔